الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، ہم اس کی مشق پڑھ رہے تھے کہ نون تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو اسے اظہار کیا جاتا ہے، اگر حروف حلقی نہ آئے تو اس پہ اخفا کیا جاتا ہے. یہ پڑھ رہے تھے. اور حروف قلقلہ پہ اگر ساکن ہو تو اسے قلقلہ کیا جائے گا. حروف قلقلہ 5 ہیں: قطب و جد. اور حروف مستعلیہ اگر آ جائیں تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا. وہ 7 ہیں: خص، ویعتن، خذ. اب سبق کی ابتدا کر رہے ہیں. تا عین و تا، را زیر ری، فا پیش فو، تعریفو، الف قاف زیر اوق، سین زیر سی، میم پیش مو، اقسمو، یا با پیش یب، دال زیر دی، حمزہ پیش او، یب دی او، دال نون پیش دن، یا زیر یا، دن یا، قاف نون زیر قین، وا زیر وا، نون دو پیش نون، قین وا نون، صاد نون زیر سین، وا زیر وا، نون دو پیش نون، سن وا نون، با نون زیر بن، یا زیر یا، نون دو پیش نون، بن یا نون، ہا پیش ہو، شین زیر شی، را تا زبرت، ہوشیرت، سین پیش سو، تا زیر تی، ہا تا زبر حت، صوتی حت، کاف پیش کو، شین زیر شی، تا زبر تت، کوشی تت، نون پیش نو، شین زیر شی، را تا زبر رت، نوشیرت. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. تعریفو، تعریفو، اقسمو، اقسمو. بھائی قاف ساکن ہے. اس پر کلکلا کر رہے ہیں. کیوں کلکلا کر رہے ہیں؟ جیسے اقسمو، ہاں اس لیے کہ یہ حروف کلکلا ہے، قطب جد میں سے ہے. اگر اس میں سے کوئی حرف ساکن ہو جائے اس پر کلکلا کیا جائے گا، جیسے اقسمو. اور اسی طرح یب دی او، با پہ کلکلا کیا جائے گا. یب دی او، بغیر کلکلے پڑھتا ہوں جو صحیح نہیں ہے. یب دی او یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یب دی او. دنیا، یہ 4 حروف جو آ رہے ہیں، 4 جو لفظ آ رہے ہیں: دنیا، عنوان، سنوان، بنیان. حالانکہ اس میں نون تنوین، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود اس سے اظہار کیا جا رہا ہے. جیسے دنیا، بھائی نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں ہے، اصولاً ہمیں اسے اخفا کرنا چاہیے، دون یا پڑھنا چاہیے، لیکن اس پہ نہیں کر رہے. یہ 4 حروف، یہ خلاف قانون، اس پہ اظہار کیا جائے گا. یہ 4 حروف مقرر ہیں، اس پہ جہاں پہ بھی آ جائے تو اس پہ اخفا نہیں کیا جائے گا. حالانکہ قانون کے لحاظ سے اس پہ اخفا کرنا چاہیے. تو یہ 4 حروف یاد رکھنے چاہیے: دنیا، عنوان، سنوان اور بنیان. اس پہ اظہار کیا جائے گا، اخفا نہیں کیا جائے گا بغیر قانون کے خلاف. یعنی نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں ہے، پھر بھی اس پہ اظہار کیا جائے گا. تو پڑھ لیتے ہیں. دنیا، عنوان، سنوان، بنیان، حشیرت. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. حشیرت، را موٹی پڑھنی چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، پھر بھی اگر را کا اگر متحرک ہو، اس کے اوپر زبر اور پیش ہو تو اسے موٹا پڑھا جائے گا. حشیرت، صوتیحت. یہاں پہ طا جو ہے
یہ حروف مستعلیہ میں سے اسے موٹا پڑھا جائے گا. سین سخت اور پتلی پڑھی جائے گی، اسے حروف صفیر بولا جائے گا. 3 حروف ہیں جن کو حروف صفیر بولا جاتا ہے، سین، پا اور زا. یہ 3 حروف ہیں، سین، صاد اور زا. سین، صاد اور زا، یہ 3 حروف ہیں جس کو حروف صفیر بولا جاتا ہے. اس کی ادائیگی سختی سے کی جاتی ہے اور اس میں سیٹی سی آواز سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے، جیسے صوتی حت، کوشی قط. تا جو بغیر نقطوں والی ہے یہ موٹی پڑی جائے گی کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور دوسری تا نقطوں والی وہ پتلی پڑی جائے گی. کوشی قط، نوشی رت. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. تعریف، اقسم، یبدئ، دنیا، قنوان، صنوان، بنیان، حشرت، سطحت، کشطت، نشرت. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. تعریف، عین نرمی سے ادا ہونی چاہیے، یہ حمزہ نہیں، یہ حمزہ سختی سے ادا ہوتا ہے. حمزہ ہوتا تو ہم اس طرح ادا کرتے. تعریف، یہ تعریف نہیں ہے بلکہ تعریف. تعریف، اقسم، کاف پہ کلکلا کرنا چاہیے اور سین پر حروف صفیر میں سے اسے سیٹی جیسی آواز نکالنی چاہیے. اقسم، یبدئ، با پہ کلکلا کرنا چاہیے، با ساکن پہ کلکلا کرنا چاہیے. یبدئ، دنیا، ان تینوں نون پر، چاروں جو نون ہیں اس پہ اظہار ہوگا بغیر قانون کے. دنیا، قنوان، صنوان، صاد پر، صاد حروف صفیر میں سے، سین، صاد اور زا یہ حروف صفیر میں سے ہیں، اسے سخت آواز کی وجہ سے سیٹی سی نکالنی چاہیے. صنوان، بنیان، حشرت، سطحت، کشطت، نشرت. دعا کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا